بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترمہ ناظرین، آج میں آپ کو صلح حدیبیہ کے بارے میں بتاؤں گی۔ ہجرت کے چھٹے سال ماہ ذوالقعدہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ صحابہ کرام کے ساتھ زیارت کعبہ کے لیے تشریف لے گئے ہیں اور عمرہ ادا کیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ہمراہ مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف عمرہ کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ عبداللہ ابن مکتوم کو مدینے کا حاکم مقرر کیا۔ صحابہ کے پاس تلوار کے سوا کوئی ہتھیار نہ تھا۔ ازواج مطہرات میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہمراہ تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ میں پہنچے، جو اہل مدینہ کا میقات ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں احرام باندھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کے لیے احرام باندھا۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بصر بن سفیان کو قریش کی طرف بطور جاسوس بھیجا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام اسقان کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاسوس خبر لایا کہ قریش مکہ اپنے عمرہ کے ساتھ مکہ سے باہر جمع ہیں اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ جاسوس کی لائی ہوئی یہ خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے مشورہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چونکہ بیت اللہ کی زیارت کے ارادے سے نکلے ہیں، آپ کا ارادہ کسی سے لڑنے کا نہیں ہے، لہٰذا آپ صرف بیت اللہ کا رخ کریں، جو بھی ہمیں اس سے روکے گا ہم اس سے لڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا اور آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی، جس کا نام قصوہ تھا، بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قصوہ خود نہیں بیٹھی اور نہ ہی اس طرح بیٹھنا اس کی عادت ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے اترے۔ وہاں ایک کنواں تھا، اس کنویں میں پانی بہت کم تھا، موسم بھی گرم تھا، اس لیے پانی جلد ہی ختم ہو گیا۔ صحابہ نے پانی ختم ہونے کی شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کٹورا پانی منگوایا، اس میں سے کلی بھر پانی کنویں میں ڈال دیا، جس سے پانی بکثرت ہو گیا۔ اسی اثنا میں بدیل بن ورقہ خزاعی اپنی قوم کے چند اشخاص کے ساتھ خدمت نبوی میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں، بلکہ صرف عمرہ ادا کرنے کا ارادہ ہے۔ لڑائی جھگڑوں نے قریش کو کمزور کر دیا ہے اور نقصان پہنچایا ہے۔ اگر وہ چاہیں تو ہم ایک مدت تک آپس میں جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر لیں۔ بدیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام لے کر قریش کے پاس گیا اور کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر آیا ہوں اور ایک پیغام لایا ہوں، اگر تم چاہو تو میں وہ پیغام سنا دوں۔ ایک صاحب نے کہا کہ ہاں سناؤ۔ اس پر بدیل نے پورا پیغام بیان کر دیا۔ عروہ بن مسعود نے اٹھ کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھی تجویز پیش کی ہے، اسے قبول کر لو اور مجھے ان کے پاس جانے دو۔ چنانچہ عروہ خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور گفتگو کرنے کے بعد واپس قوم میں جا کر کہا کہ ایک اچھی تجویز جو پیش کی جا رہی ہے اسے قبول کر لینا چاہیے۔ باری باری قریش کے کئی افراد بارگاہ نبوی میں آتے اور بات چیت کر کے واپس چلے جاتے اور قوم میں جا کر یہی کہتے کہ اس مشورے کو قبول کر لینا چاہیے اور انہیں بیت اللہ کی زیارت سے نہ روکنا چاہیے۔ آخر کار خطیب قریش سہیل بن عمرو قریشی حاضر خدمت ہوا اور گفتگو صلح تک پہنچ گئی۔ گفتگو کے بعد یہ طے ہوا کہ 10 سال تک لڑائی بند رہے گی۔ سہیل نے عرض کیا معاہدہ تحریر میں آ جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو معاہدہ تحریر کرنے کے لیے طلب فرمایا۔ اس معاہدے کی چند شرائط یہ تھیں: مسلمان اس سال واپس چلے جائیں، اگلے سال آئیں، سوائے تلوار کے کوئی ہتھیار ساتھ نہ لائیں اور وہ بھی نیام میں ہوں۔ ہم میں سے اگر کوئی شخص آپ کی طرف چلا جائے تو اسے واپس کر دیا جائے گا
اور اگر مسلمانوں کی طرف سے کوئی شخص ہماری طرف آیا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ اہل قریش مسلمانوں کے لیے اگلے سال بیت اللہ کا راستہ چھوڑ دیں گے اور مسلمان اس کا طواف کریں گے۔ عرب قبائل آزاد ہیں، جس فریق سے چاہیں معاہدہ کر لیں۔ جب صلح سے فارغ ہوئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، اٹھو، قربانی کے جانور ذبح کرو اور حلق کراؤ، یعنی سر منڈواؤ۔ اس طرح مسلمان اس سال بغیر عمرہ کیے مدینہ واپس آ گئی۔ یہ معاہدہ بظاہر مسلمانوں کے حق میں نہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس معاہدے کو فتح مبین قرار دیا اور اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئیں، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِینًا، سورہ فتح کی آیت نمبر 1۔ یہی معاہدہ فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوا، اسلام کی تبلیغ کا ذریعہ بنا اور اسلامی ریاست کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے ایک سنہرا موقع ثابت ہوا۔ تو دوستو، یہ تھا صلح حدیبیہ کا واقعہ۔ ملتے ہیں ایک دوسرے خوبصورت واقعے کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔